الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم مکرم عزیز سامعین، آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ نہ صرف اہل بیت اطہار میں سے ہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے. وہ ہستی سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو نواسہ رسول، جگر گوشہ فاطمۃ الزہرا، فرزند علی اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرت امام حسین کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حضرت حسن اور حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار تھے. ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ الفاظ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے. حضرت امام حسین محض ایک عظیم نسب والے نہیں تھے بلکہ بلند کردار، تقوی، عبادت، سخاوت اور علم میں بھی بے مثال تھے. وہ قرآن کے عاشق تھے اور سنت نبوی کے سچے پیروکار بھی تھے. انہیں دین کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا بھی سمجھوتا قبول نہ تھا. جب حضرت امام حسین کے سامنے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو یہ کوئی معمولی سیاسی معاملہ نہ تھا بلکہ اسلامی اقتدار کا مسئلہ تھا. امام حسین جانتے تھے کہ اگر ایسے شخص کی بیعت کر لی جائے جس کے کردار پر سوالیہ نشان ہو تو یہ امت کے لیے تباہ کن ہوگا. اسی لیے حضرت امام حسین نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا، یزید جیسے شخص کی بیعت حسین نہیں کر سکتا. یہ الفاظ بغاوت کے نہیں تھے بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عملی نمونہ تھا. معزز سامعین، کربلا کا میدان ہمیں یہ سکھاتا ہے حق اور باطل کبھی ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے. حق اور باطل کبھی ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے. امام حسین کے ساتھ چند درجن لوگ جانثار تھے، دوسری طرف ہزاروں کا لشکر، مگر کامیابی تعداد سے نہیں بلکہ حق پر ہونے سے ملتی ہے. کامیابی تعداد سے نہیں حق پر ہونے سے ملتی ہے. سامعین گرامی، حضرت امام حسین کی شہادت دراصل اسلام کی حیات ہے. انہوں نے اپنے خون سے یہ پیغام دیا ہے کہ دین بچانے کے لیے سر تو کٹایا جا سکتا ہے مگر سر جھکایا نہیں جا سکتا ہے. سامعین گرامی، اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج ہمیں حضرت امام حسین سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں تو ہمیں ان کے پیغام کو اپنانا ہوگا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، حق بات کو کہنا ہوگا، صبر، استقامت اور دین پر ثابت قدم رہنا ہوگا. حضرت امام حسین ہمیں سکھاتے ہیں کہ خاموشی اس وقت جرم بن جاتی ہے جب ظلم تم پر غالب ہو جائے. معزز سامعین، حضرت امام حسین کی شان صرف کربلا کی حد تک محدود نہیں. حضرت امام حسین کی شان صرف کربلا کی حد تک محدود نہیں بلکہ وہ ہر دل میں زندہ ہے.
جو حق سے محبت رکھتا ہے، آئیے ہم یہ عہد کریں، ہم حسین کے نام پر نہیں ان کے نقش قدم پر چلیں گے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ اللہ ہمیں حضرت امام حسین کی سچی محبت، ان کے اسوہ پر چلنے اور کربلا کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔